اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 81 کے آخری دو حرف جو تھے فقد ہوا، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ فقد ہوا، ہوا یحوی حویًا، گرنا، اترنا، جھکنا، ان معنوں میں ہوا کہتے ہیں عرش سے فرش پہ دے مارنا، بام عروج سے شکست تک پہنچا دینا، ہست سے نیست کر دینا۔ کہاں؟ حضرت سلمان علیہ السلام ہواؤں پہ بھی حکومت، پانیوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی حکومت، درندوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، اور تو اور اس دور میں حضرت داؤد کے ساتھ پتھر بھی تسبیح کرتے تھے، یاد آیا جی؟ وہ بھی تسبیح کریں ان کے ساتھ، اتنی حکومت تھی۔ سوچئے ذرا، ان کی اولاد میں سے کوئی نہ اس لیول کا نکل سکا تو حکومت رہ گئی؟ پھر بھی جن کہنا مانتے تھے، پھر بھی چرند پرندے اور درندے ان کا کہنا مانتے، پھر تو انسانوں نے بھی نہیں ان کا کہنا مانا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت، عمل سے زندگی بنتی، ورنہ عمل کرو گے تو یہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس دنیا کی باغیں اللہ ہاتھ پکڑا دیتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس حد تک اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں کہ عمر بن خطاب اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور مجاہد جہاد کر رہے ہوتے ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگتا ہے تو یہیں پر کھڑے کھڑے کہتے یا ساری الی الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھنا۔ تو کہتے میں نے یہ آواز سنی تو پیچھے دیکھا دشمن حملہ کرنے والا تھا، میں نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اللہ اس طرح پھر ساتھ دیتا ہے، نیچے اتر آتا ہے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی وہ ملت جس کے لیے ماریں کھا کے دعائیں کر کر کے اسے بام عروج پر پہنچایا تھا، نظام خلافت کو قائم کیا تھا، اسلامی نظام کو قائم کیا تھا، انہی لوگوں نے اسلامی نظام کو دیس نکالا دے کے بادشاہت کا نظام قائم کر دیا۔ اور ان میں سے ایک بادشاہ کہتا ہے مغرب کی نماز پڑھا کر وہ کئی رکعتیں پڑھاتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس نے شراب پی ہوئی ہے، تو شراب پی کے ہنستے ہوئے کہتا ہے تبغون مزید، اور بھی پڑھوں؟ پھر کار مذلت میں گرتے ہیں تو اس طرح کہ امام حسین کو بھی اور پورے خاندان کو رسول اللہ کے قتل کر دیتے، اور اسے وہ اپنا عروج سمجھتے۔
یہ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی۔ کس طرح تباہ ہوئی؟ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ یزید نے چاہا کہ میں اپنا اقتدار جس طرح خود لیا ہے اس طرح اپنے بیٹے کو دے دوں، تو بیٹے نے کہا، اس کا نام بھی یزید، اس نے کہا ابا جان جس تخت پر حسین کے قتل کے چھینٹے ہوں اس پر میں بیٹھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا بھی انکار کر دیتا ہے، پھر اللہ یہ دن دکھاتا، اور پھر یہ دن دکھاتا ہے کہ کچھ لوگ اور نکل آتے ہیں ظالم، اور قبروں سے نکال کے بھی انہیں مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں۔ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت۔ فقد ہوا، جس پر اللہ کا غضب آ گیا وہ تو تباہ ہو گئی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس پہ کہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں تو یقیناً، وہ اس حد تک بھی چلے جائیں، کھلا کفر بھی کریں، لیکن مجھ سے واپس پلٹنے کے لیے کہیں کہ اللہ واپس پلٹنا ہے، میں نے رستہ نہیں کبھی روکا۔ آ جاؤ، دونوں ہاتھ کھلیں، آؤ سینے سے لگ جاؤ، میں تو رحمان ہوں، فولان کے بدن پر رحم کرتا ہوں، جوش قوت البلد سے کرتا ہوں، حدوں سے نکل کے کرتا ہوں، رستے کی رکاوٹیں توڑ توڑ کر کرتا ہوں، جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ آ جاؤ، میں غفار ہوں۔ درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آخری حد تک غفار ہوں، بخش دینے والا ہوں۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن تابا، جو پلٹا، اپنی اس باغیانہ حالت سے مطیعانہ حالت میں آیا، اس کفر کی حالت سے، اس نفاق کی حالت سے، اس فسق کی حالت سے، اس عصیان کی حالت سے، گناہ کی حالت سے وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، فیصلہ کر لیا، پلٹا ہے اس کے رو، یہ سوچ کر کہ آپ تو اللہ ہیں، میں آپ کا بندہ اور غلام ہوں، مجھے تو اپنی رائے بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی، تو میں اپنی رائے کے اوپر عمل کرتا رہا ہوں، میں لوگوں کی آراء کا غلام ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، میں شرمندہ ہوں۔ اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ پلٹے، ویسے نہیں۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ شرمندگی کے احساس کے ساتھ، اور شرمندگی کیا؟ آپ معبود، میں عبد۔ عبد نے تو آپ کا کہنا ماننا تھا، میں تو اپنی مرضیاں کرتا رہا، آپ کے مقابلوں پہ دوسروں کی اہمیت دیتا رہا۔ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، میں تو عرش سے فرش پر گرا دیا گیا ہوں، معاف کر دیجیے۔ اچھا، یہ اگر کوئی کہے کہ اس نے واپس پلٹا ہے تو توبہ مکمل ہوگی اس کی، تو اللہ میں کہتا نہیں، ابھی نہیں توبہ ہوگی۔ اب باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اقرار کر جس کو تم نے چھوڑا تھا، تصدیق کر اس بات کی، اس لیے کہ وہ آمنا، پھر وہ باقاعدہ ایمان لائے۔ ہم ایمان تو نہیں لاتے،
توبہ ضرور کر لیتے ہیں، ویسے شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ جہاں بھی اس کو فرمایا ہے وہاں پہ آمانہ کا کلمہ استعمال کیا۔ سورہ فرقان میں بھی کہا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ اور یہاں ایک قدم اور آگے کہا، پہلی بات واپس پلٹنا ہے، شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جاننا ہے میں تو بندہ اور غلام ہوں، اور اللہ کو بھی پہچاننا ہے وہ تو معبود حق ہے۔ یہ مان کر کہ میری حیثیت نہیں تھی، میں اپنی حیثیت سے تجاوز کر گیا ہوں، میں شرمندہ ہوں، اب نہیں ایسا کروں۔ اس پر عزم صمیم کرے، پختہ ارادہ کرے، کچا نہیں، پختہ ارادہ کرے۔ ٹوٹ سکتا ہے بعد میں، شیطان کے حملے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں واپس نہیں پلٹوں گا، اب تو اللہ آپ کی جانب آیا ہوں تو ادھر ہی رہوں گا۔ فیصلہ یہ ہو، عزم صمیم ہو۔ پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے ایمان لائے۔ ابھی بھی معاملہ مکمل توبہ نہیں ہوئی، اور یہاں پر بھی کہا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اس نے صالح عمل کیا، پھر صالح عمل کیا۔ اور صالح کسے کہتے ہیں؟ جس کی تائید اللہ اور ان کے رسول کریں۔ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کچھ نارمز بن جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر، تو ہم ان سوسائٹی کی نارمز کے اوپر تو کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے ہوتے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا بڑا احساس ہوتا ہے، اللہ کیا کہے گا اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ذہنی طور پہ پہلے ایمان لاؤ، پھر عمل صالح کرو۔ اس کی تائید ہر کام کی پھر اللہ اس کے رسول کریں۔ فرض کیجئے آپ سچے دل سے ایمان لا کے توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بہن کا حق مارا ہوا ہے جائیداد میں واپس نہیں کیا، تو توبہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جو کسی کی توہین کی ہوئی ہے نا، اس سے معذرت نہ کریں تو توبہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے معذرت کرنا پڑے گی، بہن کا حق دینا پڑے گا، ہمسائے کا حق دینا پڑے گا، اولاد کا حق دینا پڑے گا، والدین کا حق دینا پڑے گا، بیوی کا حق دینا پڑے گا، جس سے جو تعلق ہے ان کے حقوق دینے پڑیں گے، جو مارے ہوئے۔ سوچیے اگر معاشرہ واقعی ایسا ہو جائے تو دنیا جنت نظیر نہ ہو جائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اتنی بات تو سورہ فرقان میں بھی اپنے بندوں کے حوالے سے اللہ نے کہی، یہاں پر کہ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس ہدایت پر پھر لگا رہے، جذباتی طور پہ توبہ کر کے نہ پلٹے، اب اس ہدایت کے اوپر لگا رہے۔ غلطی تو ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے، غلطی بندہ کر سکتا ہے، پھر توبہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش تو یہ کرے نا کہ میں نے اب ہدایت سے ہٹنا نہیں، میں نے ہدایت کے اوپر ہی چلنا ہے، اہتمام کرے اس بات کا۔ باب افتعال کے اوپر جتنے کلمات آتے ہیں اس کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے، تو اب ہدایت کے اوپر چلنے کے لیے اہتمام کر کے چلنا ہے، پھر پوری توبہ ہوگی، ورنہ توبہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے پوری توبہ۔ اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے،
وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، وہ ما کیا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں نا. ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے. ما سوالیہ بھی ہوتا ہے. کیا اجلا کا، کس چیز نے تمہیں عجلت پر مجبور کیا، کیوں جلدی کی. اجلا کا ان قومی کا، قوم کو پیچھے چھوڑا اور خود جلدی آگے ہو، کس چیز نے مجبور کیا تھا. یا موسیٰ، یہاں باقاعدہ نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ بات نبی اللہ کو کہہ رہا ہوں، وہ میرا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اس کے ذریعے وقت کے فرعون کو شکست دلوائی. لیکن اگر انہیں بلایا ہے تو قوم کے 70 بندوں کو ساتھ لے کر جانا تھا. سورہ اعراف میں یہی کہا ہے نا، ان کو ساتھ لے کر جانا تھا قوم کے افراد کو، تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن انہیں اس وقت کی کتاب دے، تورات دے، شریعت دے. اکیلے آ گئے. کیوں؟ یہ بات ریکارڈ کروائی جا رہی ہے. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی دفاعی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اولائی علی اثری. قولا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم، وہ سارے لوگ، وہ قوم کے لوگ جو جن کو ساتھ لے کر آیا ہوں، ہم اولائی، وہ سارے لوگ، علی اثری، اثر کہتے ہیں نقش قدم کو. جہاں میں آیا ہوں جو میرے نقش قدم ہیں، پاؤں کے نشانات ہیں، ان پر چلتے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ میاں وہ رکے نہیں، آ رہے ہیں. علی اثری. اب وجہ بتائی، پہلے وجہ نہیں بتائی. پہلے وہ کوتاہی جو محسوس ہوئی، پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر کہا وَعَجِلْتُ، میں نے جلدی کی ہے، عجلت میں کام کیا ہے. میں نے عجلت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. الیکا، آپ کی طرف. میں نے عجلت سے کام لیا ہے، میں عجلت میں آیا ہوں آپ کی طرف. الہ کی طرف، کاف آپ کی. ربی، یہ صرف زیر لگی ہوئی ہے، جہاں زیر لگاتے ہیں تو اس سے مراد چھوٹی یہ بھی ہوتی ہے. ربی، اے میرے رب، میرے پالنہار، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے شہنشاہ، اے میرے نگران، اے میرے منتظم، اے میرے مربی، اے میرے پالنہار. ربی لترضا، لام کے لیے راضی ہونا تو اردو میں ہم کہیں تے تو مخاطب اور مضارع کی علامت، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو کتاب اللہ نے بھی کہا، قرآن حکیم نے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر دوڑ لگا دو. حضرت موسیٰ اسی انداز میں دوڑ لگا کر پہلے پہنچے. دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، وہ دوسروں سے آگے بڑھ رہے. تو ساری ہماری دوڑ دھوپ کس لیے ہونی چاہیے جی؟ نہیں، اللہ کے لیے نہیں. میں نے کہا
اللہ کی طرف دوسروں سے سبقت لے جا کر آگے پہنچنا تاکہ رب راضی ہو جائے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. دوسروں سے سبقت لے جانی ہے اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے. اے اللہ تو راضی ہو جائے. سبقت کیوں لینی ہے؟ یہ جو صبح آپ نے ابھی سوال کیا تھا آتے ہی، جمعے کی نماز کے لیے سبقت لے جاتے ہیں نا دوسروں سے. آپ سب سے پہلے آپ ہی جاتے ہیں نا. زبان گونگی ہو گئی ہے. ہم باقی سارے کاموں میں سبقت لے کر جاتے ہیں، رب کی طرف سبقت لے کر نہیں جاتے. انعام مل رہا ہو، چیز بٹ رہی ہو. ہمارا بچہ بھی کہتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ چیز کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بانٹنے والا اس کو دیتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی کے لیے بھی. ہے نا فطرت. یہ وزارتیں بٹ رہی ہوں، میرے پتر نو بھی، مینوں تو وزارت دیتی ہے، میرے پتر نو بھی، میرے بھرا نو بھی. یہ فطرت ہے. قرآن اللہ کا نور بٹ رہا ہے. کبھی کہا کہ یار میں اکیلا جاتا ہوں، میرا بھائی، میری بیوی، میرے بچے، وہ تو محروم رہ گئے ہیں. کبھی سوچا؟ جی لِتَرْضَىٰ، اس سارے کام کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تو راضی. یہ نمازیں بھی جو پڑھنی ہیں، یہ جو روزے بھی رکھنے ہیں، جو عبادت کے سارے مناسک ادا کرنے ہیں، یہ جو جینا بھی ہے اور یہ جو مرنا بھی ہے، کس کے لیے ہے؟ بس تو راضی ہو جائے. بس تو راضی ہو. میں جیوں گا بھی تیرے لیے کہ تو راضی ہو. میں اپنی جان بھی پیش کر دوں گا تاکہ تو راضی ہو. میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے. یہی ہے حلف اصل میں ایک انسان کا. یہی حلف ہے. یہ مجھے پیارے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. کالا، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی باتیں اور کروں گا تو ادھر دیکھیں ذرا. بس ایک جملہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگے، کوئی بھی، جو خالصتاً دنیا کے کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، خالصتاً دنیا کے کام، کوئی بھی کام کرنے لگیں، اس کے اندر دیکھ لیں کہ رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بڑا منافع مل رہا ہو، بڑے مزے مل رہے ہوں، بس اس کو چھوڑ دیجیے اگر رب راضی نہیں ہوتا. جس میں رب کی رضا ہو صرف وہ کام کیجیے، باقی چھوڑ دیجیے. یہ ان کاموں کو چھوڑ دینا بھی عبادت، اور جس پہ راضی ہوتا ہے وہ کام کر لینا بھی عبادت. یہ ہے وہ عبادت. میں تو اس لیے آگے آ گیا ہوں کہ میں نے سبقت لینے کے لیے دوڑ لگا دی. بس تو راضی ہو جا. قال فإنا قد فتنا قومك من
بعدك وأضلهم السامري قال تو کہا فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَالَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّا بے شک ہم نے، یہ انا اور نا سے مل کر بنا ہے۔ انا کا مطلب بے شک اور نون الف نا ہم، یہ نون اور انا کا نون ملا کے شد کے ساتھ لکھا گیا اور نون الف نا کی الف بھی باقی۔ فَإِنَّا پس بے شک ہم نے قد فتنا ہم نے فتنے میں ڈال دیا۔ فتنے کا کلمہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، آزمائش میں ڈال دیا۔ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ قوما کا وہ جو قافلہ پیچھے آ رہا تھا نا، یہ تو 70 افراد ساتھ ہیں نا، ان سے بھی آگے چلے گئے۔ وہ جو پیچھے قوم تھی، جو کارواں آ رہا تھا، جو مصر سے چلا ہوا ہے، 30 سال ہو گئے ہیں اس کو، 32 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، وہ اس نے فلسطین پہنچنا ہے۔ ہم نے رستے میں ہی تیری قوم کے لوگوں کو، اس کانوائے کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ من بعدی کا آپ کے بعد، اے پیغمبر ہم نے آپ کے آ جانے کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمْ دلہ یدلو تو کہتے ہیں گمراہ کرنا ہونا، دلہ وہ گمراہ ہوا، یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہو گیا، لیکن اضلہ اس نے اس کو گمراہ کیا۔ یدلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، اضلہ اس نے اسے گمراہ کیا، ہم ان کو، کس نے؟ السامریو، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ جب یہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کو اس مکالمے کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سورہ اعراف میں ہے، اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے نا، محبت ہو تو محبوب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ جی رویا مبارک تو دکھا دیجیے، اپنی شکل مبارک تو دکھا دیجیے۔ تو اللہ نے وہاں پہ کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے دکھا تو دینا۔ کہا نہیں، ابھی تو اس قابل نہیں ہوا کہ تجھے دکھایا جائے۔ یہ جو آخرت کی چیزیں ہیں نا، ان کو دیکھنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ جنت کے لیے جن کا فیصلہ ہو جائے گا، 2 نہروں سے انہیں نکالا جائے گا، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ جنت کی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ یہاں چاند پہ جانا ہو تو لباس بھی خاص کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اوپر چلیں تو وزن ہی ختم ہو جاتا ہے، تو کہاں چلو گے پھر؟
اور 7ویں آسمان عرش پہ جانا ہے، جنتوں میں جانا ہے، اس کا خاص ماحول ہوگا نا. اس ماحول میں رہنے کے لیے اس کا اہل کیا جائے گا، پہلے 2 نہروں سے نکالا جائے گا. علائشیں وہیں رہ جائیں گی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس سے ملیں گی، اور انسان اب جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے گا. ابھی تو نہیں دیکھ سکتا. میں تجلی ڈالتا ہوں اپنی ایک، اپنا آپ نہیں دکھاتا، ایک تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ کو. میری طرف نہ دیکھنا، پہاڑ کی طرف دیکھنا. تجلی جب پہاڑ پر نور کی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. برداشت کر سکتا ہے تو انسان برداشت کر لے گا. جس کی ایک تجلی کو نہ دیکھ سکا کوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس اللہ کو کون دیکھے گا؟ لوگ کہتے ہیں بن دیکھے اللہ کو کیسے مانے. ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے. یہاں سے اوپر جانے کے لیے تمہیں انتظام کرنا پڑتا ہے کہ چاند پہ جا کر کس طرح میں چلوں گا، کیا کھاؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کیا کھا سکتا ہوں، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو تم جنت کی باتیں کرنی شروع کر دیں. بس اس کو دیکھ، وہ جل گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہاں پر پھر پتھر پر لکھی ہوئی تختیاں وہ آپ کو عطا کی گئی. اور یہاں پر جو اب بتایا جا رہا ہے صرف ایک قصہ، کہ جب یہاں سے گزرے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت ہارون سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی بت چاہیے. موسیٰ کا اللہ تو نظر نہیں آتا، تو ہم کس کو سجدہ کریں؟ سابقہ مصر میں آنے والوں کو کیا تھا کہ بت پرستی ہی کرتے آ رہے تھے نا. اور جب یہاں سے گزرے تو یہاں بھی بت پرست پہلے تھے. اس سے کچھ فاصلے پر ہی وہ تو جو پہلے والا تھا، جس کو انہوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ ہمیں بھی بت بنا دو، جس بستی سے گزرے اس کا تو نشان نہیں ہے اب. لیکن اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈیانا کا جو مندر تھا وہ آج بھی موجود ہے. یہ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں. لیڈی ڈیانا کا مندر اس وقت بھی تھا. نہیں، ڈیانا چاند کو کہتے ہیں، چاند مورتی کو جو پوجا جاتا تھا. چاند مورتی کو جو پوجا جاتا تھا وہ مندر آج بھی موجود. یہاں پر ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے چیز جس کو دیکھ کر سجدہ کرے، جس کو الہ مانے، دیکھ نظر تو آئے. جب یہ خواہش دیکھی تو جاتے ہوئے بھی تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا، دیکھنا ان میں کچھ شرارتی لوگ ہیں، ان کے اوپر پوری نظر رکھنا، کہیں یہ گڑبڑ نہ کریں. ہمارے ساتھ تو شامل ہیں، حکمت کے تحت میں ان کو نکال بھی نہیں رہا، لیکن نظر رکھنا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہ کرے. انہی میں ایک شخص یہ سامری بھی تھا. اس نے موقع غنیمت سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ایسا ہو جس کو ہم دیکھیں اور اس کو سجدہ کریں، ہمیں بھی اس طرح کو کچھ بنا دے. اس شرارتی آدمی کے دماغ میں فوراً بات آ گئی، اب موقع ہے. ان کے دل میں بھی بات آئی ہے تو میں انہیں کہوں کہ بنا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو انہوں نے
سامری صاحب بنیادی طور پہ وہ چلاک آدمی ہے جو شعبدے باز ہے، شعبدے دکھاتا ہے، کشف کی بات کرتا ہے۔ اس نے فوراً ہی کہا کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو نا کہ دیکھا ہوا خدا، موسیٰ لینے تو گئے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا انہیں، وہ گئے تو ہوئے ملاقات کے لیے، اتنی دیر ہوگی آئے نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ ملتا کہ نہیں، میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں، وہ تمہارے پاس ہے نا سونا، لے آؤ۔ وہ سونا لے آئے، انہوں نے لا کے سونا پھینکا۔ اس نے پھر کرتب دکھایا، ان کو اکٹھا کر کے اس کو انہوں نے بچھڑا بنا دیا۔ وہ اس فن کا ماہر شعبدے باز کہ اس نے اس کو اس طرح بنایا کہ ایک طرف سے آواز داخل ہو اور دوسری طرف سے آواز کے ساتھ نکلے۔ یہ شعبدہ بازی تھی اس کی۔ جب وہ اس نے بنا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، اس کو دیکھ کر سجدہ کر دینا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہے تو بے جان چیز لیکن بولتی ہے۔ بے جان چیز بولنے لگ گئے تو جہاں شعبدہ باز موجود ہوں وہ باور کرا دیتے ہیں کہ یہی الہ ہے۔ آپ کو تو نہیں نا کبھی کسی نے کرایا؟ جگہ جگہ پہ اب تو ان جادوگروں کے چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں محبوب 5 منٹوں میں قدموں میں، تمہیں جیلسی ہوگی ہے فرانس سے، اس کا کاروبار بڑا ہے، ہم بند کروا دیتے ہیں۔ ایسے ایسے شعبدے دکھاتے ہیں۔ اچھا تمہارا بند ہے، ہم کھول دیتے ہیں۔ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ تو اگر ایمان لائے ہو تو کم سے کم یہ تو سوچتے ہمارے نفع کا مالک تو اللہ ہے، ہم نقصان کا یہ اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بولتا ہی نہیں۔ اسی بات کو آگے جا کے پھر ہم پڑھیں گے۔ جب اللہ نے بتایا کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، انہیں آپ جلدی آ جائیں تو پہلے سوال جواب تو نہ ہو، پہلے جلدی آئے ہوتے تو جلدی ہی شروع ہوتا۔ جی درس اتنا عمدہ تھا کہ 40% لوگ سو رہے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اس کے بعد سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔